سیکھنا پڑے گا. ابھی بھی ٹائم ہے. میں کہتا ہوں کہ اور کوئی برا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر ہم نے ایس جے شنکر صاحب کی پالیسی سے یا انڈین اکانومی سے ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی ہماری ناک کٹ جائے گی. ناک اس سے کٹتی ہے کہ ہم $1 ارب کے لیے جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں IMF کے. اس سے ناک کٹتی ہے. انڈیا نے بار بار یہ کہنا شروع کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، ہم دنیا کو خوش نہیں کر سکتے اور یہ ہمیں اپروچ بند کرنی پڑے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان یہ اپروچ اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ یہ چیزیں اکثر میں کہتا ہوں کچھ مطلب یہاں کے لوگ کچھ دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کہتے جی آپ ہندوستان کی تعریف کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار میں نہیں کرتا تعریف. میرے تعریف کرنے سے یا نہ کرنے سے میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی خاص فرق پڑتا ہے کہ میں اگر تعریف کروں گا تو وہ کوئی بڑے ہو جائیں گے، اگر میں نہیں کروں گا تو وہ چھوٹے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجھے مطلب افسوس نہیں ہوتا، مجھے خوشی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئر بتا دوں. اور ساتھ میں یہ چیز ہوتی ہے، مجھے تکلیف مجھے کس چیز کی ہوتی ہے، وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ یار ہم کیوں نہیں سیکھ رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان نہ کرے یا مجھے اس سے تکلیف ہوگی کہ یار ہندوستان نے کیوں کیا. بھائی اس میں ان میں یہ ایبلٹی ہے تو وہ کر رہے ہیں نا. ہمیں یہ ایبلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم پیدا نہیں کر رہے. ہمیں یہ پیدا کرنی ہے، ہمیں یہ ایبلٹیز لے کے آنی ہے اپنی ڈپلومیسی میں، اپنی اکانومی میں، اپنی ساری چیزوں میں، کہ دنیا آپ کے سامنے آ کے میں نہیں کہتا کہ آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، جھکی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ رکھتی ہے اور ان کو اچھا لگتا ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے. ان کو مزہ آتا ہے کہ یار ہندوستان ایک ملک، بڑا ملک ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں، ایک پاور رکھتا ہے، ایک انفلوئنس رکھتا ہے، ایک بڑی مارکیٹ رکھتا ہے، ایک اچھی اکانومی رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں پراؤڈلی لوگ جن کے تعلقات ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو یقیناً پھر وہ کہتے ہیں یار ہمارے ہند کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں، بھائی ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، ہمارا تجارتی تعلق اتنا ہے، اتنے $1 ارب کا ہم بزنس کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ. یہ چیز یقیناً ہندوستانیوں کے لیے میں کہوں گا کہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے ان کے لیے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہم سیکھیں، ہم چلو اس لیول پہ نہیں لیکن کم از کم اس رستے پہ چلنا شروع کر دیں کہ ہاں یار ہم نے چلنا ہے. ہندوستان نے بھی کہیں 0 سے سٹارٹ لیا ہوگا، 1 سے سٹارٹ لیا ہوگا، پہلا سٹیپ لیا ہوگا، دوسرا سٹیپ لیا ہوگا، لیکن آج ان کے وہ سٹیپس جو ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک بہت سکسیسفل قسم کی سٹوری ہمیں بتا رہے ہیں. سیکھنا پڑے گا. ابھی بھی ٹائم ہے. میں کہتا ہوں کہ اور کوئی برا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر ہم نے ایس جے شنکر صاحب کی پالیسی سے یا انڈین اکانومی سے ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی ہماری ناک کٹ جائے گی. ناک اس سے کٹتی ہے کہ ہم $1 ارب کے لیے جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں IMF کے. اس سے ناک کٹتی ہے. ہم کسی اور ملک کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یار ابھی انہوں نے ہماری جیب پہ نظر رکھی ہوئی، اس سے میرے خیال میں ناک کٹتی ہے. اس سے کبھی ناک نہیں کٹتی کہ اگر ہم کہیں گے کہ یار ہندوستان کی اچھی اکنامک پالیسی ہے، اس سے ہم سیکھیں گے، یا ایگرو بیس ہماری کنٹری ہے، ان کا اور ہمارا ملتا جلتا ہے سب کچھ، اس سے ہم سیکھیں گے تو کہیں گے اچھا یہ تو ہمارا یار دشمن ملک ہے یار، اس سے ہم سیکھیں گے. نہ، ہمیں سیکھنا پڑے گا اور ہمیں سیکھنا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا کہ رہزینہ ڈائلاگ میں انڈیا نے بار بار یہ کہنا شروع کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، ہم دنیا کو خوش نہیں کر سکتے اور یہ ہمیں اپروچ بند کرنی پڑے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان یہ اپروچ اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اتنا کانفیڈنٹ ہے؟ کیا پاکستان کی جو گلوبلی ہماری جو انگیجمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم دنیا میں یہ جو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ کہیں جا سکتے ہیں؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا کو خوش نہیں رکھنا اور پاکستانی وے سے آگے لے کے چلنا ہے؟ یہ ایک کویسچن ہے اور میں چاہ رہا تھا آج اسی پہ بات کی جائے. انڈیا تو اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ دنیا کو کہتا جناب کہ ہمیں آپ کو خوش نہیں کرنا، ہمیں انڈیا وے میں جانا ہے. سو یہ جو انڈین جو وے ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپولوجیٹک نہیں ہونا، انڈین آئیڈینٹی کا استعمال کرنا ہے اور ہم نے اپنی جو پرائورٹی اپنے آپ کو پرائورٹائز کرنا ہے اور ہم نے اس طرح دنیا کے سامنے نہیں جانا
जिस तरह दुनिया हमें रिसीव करना चाह रही है। ये एक ज़ाहिर बात है, ये एक अप्रोच है जो कि इंडिया लेके चल रहा है और इस वक़्त वो पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो यही बात कर रहे हैं। और अगर आप नोट करें, जयशंकर साहब जो हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ज़ाहिर बात है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फेस हैं। सो ही इज़ टेकिंग अ टफ लाइन एज़ कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोदी जी जो हैं वो हल्का हाथ रखते हैं, ठीक है? हमारा ये है कि हमारे जो लीडरान फॉरेन मिनिस्टर इमरान खान जो कुरैशी साहब थे, वो तो वैसे ही बड़ी जो है ना, उनकी तो समझ ही नहीं आती वो क्या बात करते हैं। ना वो कुछ कहना चाहते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और मुँह से जाता है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की तारीफ तो पूरी दुनिया ही कर रही है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी थिंक टैंक्स भारत की विदेश नीति के बड़े मुरीद हुए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि भारत की विदेश नीति का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान भारत की विदेश नीति से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन सवाल यह है कि भारत की विदेश नीति से सीखने को लेकर कुछ लोग ज़रूर सवाल उठाएंगे कि दुश्मन से सीखना कितनी शर्म की बात है, लेकिन यह कहने वालों का भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने मुंह बंद कर दिया है। भारत से कुछ सीखने में कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना शर्म की बात है। भारत से सीखकर हमारा कुछ फ़ायदा होता है तो हमें भारत से ज़रूर सीखना चाहिए। भारत हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज एक रोल मॉडल है। वीडियो के अंत में दोस्तों, आपका साथ यूँ ही बनाए रखें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।